الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ جو دودھ کے متعلق ہے سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے کسب معاش کا خیال کیے بغیر شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کہیں فرمائیں اور میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ کبھی کبھی مجھے بھوک بہت ستاتی تھی، حتیٰ کہ بعض دفعہ میں نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس گر پڑتا تھا۔ کوئی وہاں سے گزرنے والا گزرتا تو کہتا کہ ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا ہے، مگر اللہ کی قسم مجھے دورہ نہیں پڑتا تھا، بلکہ خالی پیٹ اور خشک آنتوں پر جسم سنبھالنا دشوار ہو جاتا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میری بھوک انتہائی شدت اختیار کر گئی اور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی گزرگاہ پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، میں کھڑا ہوا اور انہیں روک لیا، پھر قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں پوچھا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن وہ میرا مقصد نہ سمجھ پائے اور آگے بڑھ گئے۔ میں نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ میں نے ان سے بھی یہی آیت پوچھی۔ میرا مطلب یہی تھا کہ وہ میرا مقصد سمجھ جائیں اور مجھے کھانا کھلانے کے لیے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ بھی نہ سمجھ سکے اور آگے چل دیے۔ میں پھر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ابو القاسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جو ہی آپ کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کچھ میرے چہرے سے عیاں تھا اور جو کچھ میرے دل میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری صورتحال فوراً بھاپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، یا لبیک یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، آؤ چلیں۔ اتنا کہہ کر آپ چل دیے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، میں نے بھی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں بھی اندر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب ملا، کسی نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ وہ دور دراز کے علاقوں سے اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں ان کا کوئی اہل و عیال تھا نہ مال و متاع۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو وہ آپ سارے کا سارا اصحاب صفہ کو بھیج دیتے، خود کچھ بھی نہ لیتے تھے، اور جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کو بلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤں تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ایک مختصر سا دودھ کا پیالہ ہے اور اصحاب صفہ خاصی تعداد میں ہیں، بھلا ہم سب کا اتنے دودھ سے کیا بنے گا؟ مناسب تو یہی تھا کہ میں تنہا ہی یہ سارا دودھ ایک ہی گھونٹ میں پی لیتا، اس طرح میرے کمزور بدن میں کچھ تو جان آتی۔ اصحاب صفہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، چل ابو ہریرہ، ان سب کو دودھ پلانا شروع کر دے تو میں ایک ایک کر کے سب کو دیتا جاؤں۔ اسی طرح میری باری آنے تک
پیالے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچے گا مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں اٹھا، اصحاب صفہ کے پاس گیا، میرے بلانے پر وہ سب چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ سب آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، یہ پیالہ لو اور سب کو پلانا شروع کر دو۔ میں نے پیالہ اٹھایا اور پلانا شروع کر دیا۔ پہلے کو دیا، اس نے خوب سیر ہو کر پیا تو پیالہ مجھے لوٹا دیا۔ میں نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی جی بھر کے پیالہ پیا اور پیالہ لوٹا دیا۔ پھر تیسرے کو دیا، اس نے بھی خوب پیا اور پیالہ مجھے واپس دے دیا۔ دودھ پلاتے پلاتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ تمام اہل صفہ اچھی طرح جی بھر کے دودھ پی چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اپنے دست مبارک میں تھام لیا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اب صرف میں اور تم بچ گئے ہو، باقی سب نے پی لیا ہے۔ میں نے کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ارشاد ہوا، چلو تم بھی بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں نے بیٹھ کر پینا شروع کر دیا۔ جب میرا جی بھر گیا تو پیالہ واپس دینے لگا۔ فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے رہے اور ابو ہریرہ اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بس اب میرے پیٹ میں ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر باقی بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔